السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر مارشل اور رابنس کی تعریفوں کا موازنہ۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم انسان کے روزمرہ کاروباری زندگی کو بحث کرتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کی انفرادی اور اجتماعی ان افعال کا جائزہ لیا جاتا ہے جن سے انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات حاصل کرتا ہے۔ ایک طرف ان کو وہ مادی لوازمات کو حاصل کرتا ہے تو دوسری طرف اس کو خرچ بھی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ دولت کا علم ہے اور دوسری طرف یہ انسانی علم بھی ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے رابنس کی تعریف۔ رابنس کی تعریف کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم انسان کی لامحدود خواہشات اور متبادل استعمال میں آنے والے محدود ذرائع کی بنیاد پر جو وہ رویہ اختیار کرتا ہے، جو ان کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مارشل جو تھا اس نے صرف اور صرف روزمرہ معاملات کو ڈسکس کیا۔ اس نے صرف ان لوگوں کو ڈسکس کیا جو معاشرے کے اندر ہیں، یعنی کہ جو مادی لوازمات حاصل کر رہے ہیں یا پھر جو انفرادی اور اجتماعی طور پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو صرف ڈسکس کیا۔ جبکہ رابنس نے ہر انسان کو ڈسکس کیا، چاہے وہ روزمرہ معاملات میں شامل ہے، چاہے وہ شامل نہیں ہے، چاہے وہ شہر کے اندر رہ رہا ہے، گاؤں کے اندر رہ رہا ہے، جنگل کے اندر رہ رہا ہے، کہیں پر بھی رہ رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی انسان کے اندر خواہش پیدا ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرت کے دائرہ کار کے اندر شامل ہوگی۔ جبکہ مارشل نے صرف انہی لوگوں کو ڈسکس کیا تھا جو روزمرہ معاملات کے اندر آپ کو معاشرے کے اندر جو تھا وہ نظر آ رہا۔ سیکنڈ، مارشل جو تھا صرف اس نے مادی لوازمات کو ڈسکس کیا، اس نے مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا، یعنی کہ ہر وہ کام کرتا ہے جن سے انسان مادی لوازمات حاصل کرتا ہے۔ جبکہ جو رابنس تھا اس نے یہ مادی اور غیر مادی کا جو کنسیپٹ جو تھا وہ ختم کر دیا، اور اس نے مادی اور غیر مادی سبھی کو اس نے ڈسکس کیا، کیونکہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے غیر مادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جب آپ یوٹیلائز کریں گے تو آپ سروسز ضرور لیں گے، آپ خدمات ضرور لیں گے، تو اس کا مطلب مادی اور غیر مادی دونوں ہی لازم ملزوم ہیں۔ رابنس نے یہ مادی اور غیر مادی کا بالکل ہی کنسیپٹ ہی ختم کر دیا، اس نے جو فرق جو تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ دونوں چیزیں ہی استعمال ہیں۔ جبکہ جو مارشل جو تھا وہ آپ کے پاس اس نے صرف اور صرف مادی چیزوں کو ڈسکس کیا۔ تھرڈ، مارشل جو تھا اس نے معاشیات کو جو معاشیات کی جو بنیاد جو تھی وہ مادی چیزوں کے اوپر رکھی۔ اس نے کہا کہ یہ مادی فلاح پہ کا نظریہ، یعنی کہ آپ کے پاس جتنی بھی مادی چیزیں ہیں آپ ان سبھی کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں لوگوں کی فلاح پہ کے لیے۔ جبکہ جو رابنس جو تھا اس نے مادی اور غیر مادی دونوں کو ہی لے کر وہ معاشرت کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اس نے کہا کہ معاشرے کی جتنی بھی فلاح و بہبود ہوتی ہے اس کے درمیان سارا کچھ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انسان کے پاس جو ہوتی ہے وہ لامحدود خواہشات ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ محدود سے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے، ان محدود وسائل کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو عمل اپنائے گا تو وہ رابنس کی تعریف بن جاتی ہے۔ 4 پوائنٹ ہے آپ کے پاس معاشرتی علم۔ مارشل کی تعریف کے مطابق معاشیات ایک معاشرتی علم ہے، یہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کا علم ہے۔ صرف اس کے اندر وہ لوگ ڈسکس ہوں گے جو معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور ان سارے لوگوں کو اس نے نکال دیا جو معاشرے سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سائن، ملائن، فقیر جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، جو دنیا سے دنیاوی جو زندگی ہوتی ہے اس سے کٹ آف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، اس دائرہ کار میں سے باہر نکل جاتے ہیں، ان سبھی لوگوں کو مارشل نے جو تھا وہ اگنور کر دیا تھا۔ جبکہ جو رابنس جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو معاشرتی علم کرنے کی بجائے اس نے اس کو طبعی علم کرنا، اس نے اس کو سائنٹیفک بنانے کی کوشش کی، اس نے ایک سائنسی علم بنانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاشرے کے اندر ہر آدمی جو ہوگا وہ ڈسکس ہوگا۔
چاہے تو وہ شہر میں رہ رہا ہے، جنگل میں رہ رہا ہے، کہیں پر بھی رہ رہا ہوگا، ہر وہ آدمی جو ہوگا اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس ڈاکٹر مارشل نے کچھ پوائنٹس ایسے ڈسکس کیے ہیں جن کی میجرمنٹ ہے آپ کے پاس۔ فلاح، یہاں پر جو فلاح کا جو تعین تھا وہ کیا گیا۔ مارشل نے جو بنیاد بنائی ہے اس نے کہا کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم مادی فلاح و بہبود کو ڈسکس کریں۔ اب مادی فلاح و بہبود کو جو آپ نے اس میں جو ذکر کرنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جتنی بھی فلاح ہے وہ ساری کی ساری مادی چیزوں کے اوپر ہے، حالانکہ فلاح کی جو پیمائش ہے وہ ممکن نہیں ہے آپ کے پاس۔ رابنس نے کیا کیا، اس نے فلاح کی بجائے اس نے ان باقی چیزوں کو ڈسکس کیا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ فلاح ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اس کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ ممکن نہیں۔ فلاح ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے تو اس کو آپ معین نہیں کر سکتے، یہ رابنس نے آپ کو بتا دیا۔ جبکہ جو مارشل جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مادی چیزیں وہ ساری کی ساری بیس کرتے ہیں اس کے اوپر، مادی فلاح و بہبود کے اوپر جو بیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پوائنٹ 6 ہے۔ پوائنٹ 6 میں یہ ہے کہ معاشیات ایک جو ہے ایسا علم ہے جس کے اندر ہم پلاننگ کو ڈسکس کرتے ہیں، معاشی منصوبہ بندی کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مارشل نے جو تھا معاشی منصوبہ بندی کو ڈسکس کیا۔ اب یہ جو معاشی منصوبہ بندی ہے، معاشی ترقی ہے، کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب وہ پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مارشل نے معاشی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی کو ڈسکس کیا، اس کے اندر لانگ رن کی جو پلاننگ تھی وہ ڈسکس کی۔ ہاں، جبکہ رابنس کی تعریف کے مطابق معاشیات کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی۔ معاشیات کے اندر صرف اس نے کیا کیا کہ لامحدود خواہشات اور جو اس سے حاصل ہونے والے جو متبادل اور لامحدود خواہشات اور متبادل استعمال میں ہونے والے جو محدود ذرائع تھے ان کے درمیان جو رشتہ بنتا تھا وہ اس کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ تو لاسٹ میں ہم اس کا رزلٹ نکالتے ہیں۔ رزلٹس کے اندر یہ ہے کہ ایز کمپیئر باقی ڈیفینیشنس کے، اگر ہم مارشل اور رابنس کی بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو فیوریبل بنتی ہے وہ رابنس کی ہی تعریف۔ تو جو آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہے، تو کل انشاءاللہ نیکسٹ ڈے لارڈ کینز کی تعریف اور اس کے ساتھ ہم یہ پوائنٹس ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔